السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المستحق لغایۃ التحمید، المتوحد فی کبریائہ وعظمتہ، لا الہ الا هو الولی الحمید، الغنی المبدئ المعید۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو انتہا درجے کی حمد کا مستحق ہے۔ وہ اپنی بڑائی اور اپنی عظمت میں اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ کارساز ہے، تعریف کیا ہوا ہے، بے نیاز ہے، ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے اور دوبارہ لوٹا کر پیدا کرنے والا بھی ہے۔ آج ہم تفسیر شروع کریں گے 10ویں پارے کی آیت نمبر 41 سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو چیز بھی تم غنیمت میں پاؤ تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے، اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر میں نازل کی، جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اس سوال کا اب تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے 40 آیات کے بعد جس سے سورت کی ابتدا ہوئی تھی کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال یعنی غنائم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ وہاں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت میں ہے، اور یہاں اب ان انفال یعنی غنیمتوں کی تقسیم کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح تقسیم ہوگی۔ اور پچھلی آیت میں وقاتلوہم جنگ کی بات تھی، تو مال غنیمت جو ہوتا ہے وہ جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، یہ اس مال کی تقسیم کی بات ہے۔ اور جو مال بغیر جنگ کے ہاتھ آئے وہ فے کہلاتا ہے، یعنی ہوتا دشمن کا مقابلہ ہی ہے لیکن وہ سرنڈر کر جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسی وجہ بنتی ہے کہ باقاعدہ جنگ نہیں ہوتی لیکن دشمن سے مال غنیمت حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ مال فے کہلاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے مطابق مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ جیسے اگر $100 ہوں تو اس کے 5 حصے کتنے بنتے ہیں؟ 20 and 20، ٹھیک ہے۔ تو ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، 20 نکل گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 80۔ تو وہ 80 جو ہیں یعنی 4 حصے جنگ میں شریک ہونے والوں پر عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کیے جائیں گے، اور جو ایک حصہ یعنی 5واں حصہ جس کو خمس کہا گیا، خمس 5 سے ہے نا، 5واں حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے، یعنی 1/5 ان سب میں تقسیم ہوگا، اور باقی جو فوج لڑنے کے لیے گئی ہے ان کا حصہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس خمس کو اس طریقے سے خرچ کرنا ایمان کی شرط قرار دیا ہے، یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے کہ تم معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو، یعنی ایمان صرف اتنا نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں دیکھو کہ کیا گائیڈ لائنز ملی ہیں اور اس کے مطابق ڈیسیژنز لو۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اس کی بھیجی ہوئی شریعت کو مانتے ہو جو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور جو آیات اللہ نے نازل کی، اور جس طرح اللہ نے جنگ کے دن اپنی مدد اور نصرت بھیجی، فرشتے بھیجے، حق کو باطل میں فرق کر دیا، تو یہ مال غنیمت بھی اب اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو وَاعْلَمُوا، اور علم حاصل کر لو، جان لو، انما غنمتم من شیء،
کہ تم نے جو بھی کوئی چیز غنیمت میں حاصل کی، غنیمتم کا لفظ غن سے ہے، غین نون میم، ایسی چیز کا حاصل ہونا جو پہلے ملکیت میں نہ تھا، اور یہ لفظ غنم سے نکلا ہے، غنم بکری کو کہتے ہیں، تو غنمہ کا مطلب ہے اس کو کہیں سے بکریاں ہاتھ لگ گئیں۔ پھر اس کے بعد جو چیز دشمن یا غیر دشمن سے حاصل ہو، خصوصاً کسی مقابلے میں فتح حاصل ہونے کے بعد حاصل ہونے والا مال، وہ غنیمت کہلایا، یعنی بغیر کسی بدل کے مال حاصل کرنا۔ مال غنیمت جہاد کا معاوضہ نہیں ہے، وہ کوئی سیلری نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ ایک فریضہ ہے۔ اللہ کے راہ میں لڑنا تو وہ ایک فریضہ ہے، تو یہ اس کا ریوارڈ نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس کے نتیجے میں ایک چیز تمہیں حاصل ہو رہی ہے، تو اس لیے کوئی غنیمت کے لیے لڑے بھی نہ۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، یعنی مومن اس لیے نہیں لڑتا کہ اس کو مال غنیمت ملے گا۔ پہلے زمانے میں تو لوگ اس لیے لڑتے تھے کہ ان کو کچھ ہاتھ آئے گا، کچھ مال ہی تو لینے جاتے تھے، لڑائی کا مقصد ہی مال حاصل کرنا ہوتا تھا۔ نہ کشور کشائی، نہ جھنڈے لہرانا کہ ہم بہت بڑی دنیا کے مالک بن جائیں۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا، یعنی حق کی گواہی دینا، مطلوب یعنی یہ مطلب ہے، اور مقصود یہ منزل ہے، یا پھر اپنی جان اللہ کے راستے پہ پیش کر دینا، یعنی آخری چیز تک دے دینا، یہ اس کا مطلوب ہوتا ہے۔ وہ لینے نہیں جاتا، دینے جاتا ہے، اپنا فرض ادا کرنے جاتا ہے۔ اور جہاد کی روح یہی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرنا، حتیٰ کہ اگر جان دینی پڑے تو وہ دینے سے بھی گریز نہیں کرنا۔ تو جیسے آتا ہے نا، جاہدوا باموالکم وانفسکم، مالوں کے ساتھ بھی، جان کے ساتھ بھی۔ اور وہ جیسے ایک شعر ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، اور یہ جان اور یہ روح اور یہ جسم بھی تو اسی کا دیا ہوا نا۔ اگر اس کی راہ میں دے دے تو کیا دیا، یعنی اگر آپ کو کسی نے کوئی چیز دی اور آپ اس کو واپس دے رہے ہیں تو آپ نے کیا احسان کیا؟ وہ اس کی چیز تھی، اسی کو واپس دے رہے ہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے اور اللہ کی طرف واپس جانا تو ہے۔ تو اسی طرح مال بھی، اگر ہم مال میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی دراصل کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا دیا ہوا۔ تو اگر اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں تو کون سا احسان کرتے ہیں؟ جب اللہ کے نام پر کوئی چیز دے دیتے ہیں تو بس وہ بندے کے پاس نہیں جاتی، وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، اور اس کا معاوضہ پھر اللہ دیتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہمیں کو ہوتا ہے۔ اور غنیمت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال کی گئی تھی۔ پہلی امتوں کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں تھی، ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ مال جنگ میں حاصل ہوتا تھا وہ ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا تھا، اور ایک آسمانی آگ آتی تھی، وہ سب کو بھسم کر کے رکھ دیتی تھی، یعنی وہ انسانوں کے استعمال میں نہیں آتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، یعنی آپ کی امت کے لیے، آپ کے لیے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا من شیئن، یعنی چیز میں سے بھی کچھ، یعنی پوری چیز نہ ہو، چیز کا کچھ حصہ ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قیمتی ہو یا معمولی ہو، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، کوئی شخص اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اسے ڈسٹریبیوشن میں ہی لانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو، کوئی بھی شخص خود سے اٹھا کے اپنی جیب میں نہیں ڈال سکتا۔ اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار و ندامت ہوگی، یعنی قیامت کے دن انسان کو انتہائی شرمندگی ہوگی اگر اس نے کوئی بھی چیز اٹھائی، چرائی۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز جو تم غنیمت میں حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مطلب کیا ہے کہ جس کی طرف سے مدد آئی تھی، جس کے نتیجے میں اس مدد کے طور پہ مال غنیمت حاصل ہوا، تو وہ اللہ ہی کی طرف لوٹا دو۔ اب اللہ کے لیے ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا نام بطور برکت اور تمہید کیا آیا ہے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ سب مال اللہ ہی کا ہے۔ اور اللہ نے مال غنیمت کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا تو یہ اس مال کو شرف بخشنے کے لیے کہ یہ فضیلت والا مال ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک حصہ اکیلے اللہ کے لیے ہے اور سارا بس واپس اللہ کے راستے میں دے دو، کیونکہ ہر چیز ہی اللہ کے لیے، للہ ملک السماوات والارض، دنیا اور آخرت کی ہر چیز اللہ ہی کی، اصل مالک ہی وہی ہے۔
تو آگے جو آ رہا ہے نا للہ وللرسول، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے. بعض کے نزدیک اللہ کا حصہ اور رسول کا حصہ ایک ہی ہے جو رسول کو دیا جائے گا. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ خمس میں سے سب سے پہلے مسجد حرام کے لیے نکالا جائے گا، یعنی بیت اللہ شریف اور مسجد حرام کے انتظامات کے لیے 5ویں حصے میں سے نکالا جائے گا. بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خمس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو چاہے تصرف کرے، اور اللہ نے اس کو 5 اجزاء میں تقسیم کیا ہے، اور یہ مال غنیمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے کہ پھر دوبارہ اسی کاز میں استعمال ہو جائے، جہاد کے کاز. پہلے تو 20 ہو گئے نا، تو 80 تو نکل گئے، وہ تو جو لڑنے کے لیے گئے تھے ان کو مل جائیں گے، وہ تو بھی بعد میں آئے گا کہ ان کو کیسے ملیں گے. لیکن یہ جو 20 ہے یہ 5واں حصہ ہے، اس کو پھر اسی طرح تقسیم کیا جائے گا، یعنی دوبارہ اس کے حصے ہوں گے. تو ایک حصہ اس میں سے جہاد میں، فی سبیل اللہ کاموں میں، یا مسجد حرام کے کاموں میں، یا اور کوئی اسی طرح کا کاز جو ہو، یعنی دین کی خدمت کے لیے کہہ لیں. وللرسول، رسول کے لیے جو تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہے، جن کی وجہ سے یہ سب کچھ تمہیں مل رہا ہے. اور اس لیے بھی نسبت آپ کی طرف کی گئی کہ آپ ان اموال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کرتے تھے. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کوئی چیز نہیں دیتا اور نہ تم سے کوئی چیز روکتا ہوں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. مجھے جہاں جہاں حکم ہوتا ہے وہاں وہاں تقسیم کر دیتا ہوں. یعنی میں اپنی مرضی کے مطابق نہیں اسے رکھ لیتا یا دیتا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھا، بلکہ آپ کو تقسیم کرنے کے لیے دیا گیا. تو 5ویں حصے کو پھر 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلا اللہ اور رسول کے لیے، آپ اپنی اور اپنی بیویوں کی ضروریات کے بعد اس کو عام مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کرتے تھے. ٹھیک ہے. مثلا مجاہدین کے لیے اسلحہ اور سواریاں وغیرہ خریدنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کی مصلحتوں پر ہی خرچ ہوتا ہے. یعنی آپ اپنی ذاتی ضروریات سے جو بچتا اس میں سے پھر وہ مصالح عامہ کے ویلفیئر کے کاموں میں استعمال ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر مومن کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں. میں ہر مومن کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں. یعنی ہم اپنے اتنے خیر خواہ نہیں جتنے اللہ کے رسول ہمارے خیر خواہ ہیں کہ ہمیں اتنی تعلیم دی، تربیت کی ہماری، یعنی مسلمانوں کی جو آپ پر ایمان لے آئے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ان کے یعنی اپنے آپ سے بھی زیادہ قریب، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں ہر مومن کے لیے اس کے اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں. جو شخص قرض یا چھوٹی اولاد چھوڑ کر جائے وہ میرے ذمہ ہے، اس کا میں خیال کروں گا، قرضہ میں چکاؤں گا اور اس کے بچوں کا وظیفہ میں لگاؤں گا. اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے، وہ ان کا اپنا ہے، یعنی رشتے داروں میں تقسیم ہوگا جو اللہ نے فیصلہ کیا. اور لائبلٹیز مجھ پہ، ذمہ داریاں مجھ پہ. ایسا خیر خواہ کون ہوگا کہ جو تمہارے مسئلے ہیں وہ مجھے دے دو اور جو تمہارے فائدے ہیں وہ تم رکھ لو. تو جو 1/5 تھا، اگر آپ گنے نا اس کو ذرا دیکھیں، اللہ اور رسول کا ایک حصہ، ذی القربہ 2، یتامہ 3، مساکین 4 اور ابن السبیل 5. دوبارہ بتاتی ہوں، وہ جو 20 تھا اس میں سے ایک 20 خمس کہلایا. وہ خمس پھر 5 حصوں میں، تو اب کتنا بچ گیا؟ 4. ٹھیک ہے. اب یہ 4 جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ جو پہلا 4 ہے وہ اللہ اور رسول کے لیے. اور اس میں سے آپ کیا کرتے تھے؟ اس کو کیسے استعمال کرتے تھے؟ اپنی ذات ازواج کے اوپر خرچ کرنے کے علاوہ جہاد میں اسلحہ اور باقی سواریوں وغیرہ کے لیے، اور یا پھر ویلفیئر کے لیے، مرنے والے کا قرضہ اتارنے کے لیے، اس کے بچوں کا خیال کرنے کے لیے، بیوی کا خیال کرنے کے لیے. واضح ہوگی نا ساری بات؟ الحمدللہ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کتنا انصاف والا دین ہے نا. یعنی کہ مال غنیمت حاصل ہوا، پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، سب تک خیر جا رہی ہے،
صرف ان کو فائدہ نہیں جو لڑنے کے لیے گئے. دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, جو لڑنے کے لیے جاتے تھے جس کو جو لوٹ حاصل ہوتی آپا داپی وہ اپنے لیے رکھ لیتا تھا, کوئی اس کی تقسیم کا نظام ہی نہیں تھا. تو اسلام نے آ کے ان سب چیزوں کو آرگنائز کیا کہ کس کے لیے کتنا ہو. اچھا, پھر اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ آپ کے لیے تھا, وفات کے بعد کس کے لیے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا حصہ اہل بیت کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے حصے کو حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے اور حضرت علی جو چچا کے بیٹے تھے ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا کہ وہ اب کیسے آگے چاہیں تقسیم کریں. اور بعض کہتے ہیں وہ حصہ مسلمانوں کی مصلحتوں اور ان کی ضروریات میں خرچ کیا جائے گا اور اس کام میں جس سے اسلام کو تقویت ملتی ہوگی. ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال غنیمت کا حصہ جہاد میں تیار کیے جانے والے گھوڑوں اور ہتھیاروں کے حصول میں خرچ کرتے تھے, یعنی بیت المال میں چلا گیا سمجھیں. ٹھیک ہے. ولی ذی القربہ, اور رشتہ داروں کے لیے. کس کے رشتہ دار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے. اور راجح قول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں. بنو ہاشم اور بنو مطلب جو آپ کے جد آ رہا تھے نا عبد مناف, ان کی اولاد کے 4 قبیلے تھے, بنو ہاشم, بنو مطلب, بنو عبد شمس اور بنو نوفل. لیکن آپ نے صرف 2 کو دیا, ان کو ذوی القربہ میں شامل کیا اور ان 2 قبیلوں کو خمس میں سے حصہ دیا اور 2 کو نہیں دیا. پوچھا گیا کیوں؟ تو پتہ چلا کہ بنو مطلب اسلام لانے سے پہلے بھی بنو ہاشم کے ساتھ ہی رہے تھے, جبکہ آخری 2 قبیلے جو ہیں بنو عبد شمس اور بنو نوفل, ان 2 قبیلوں نے اس وقت بھی مخالفت کی, بعد میں بھی بہت مخالفت میں سرگرم رہے, یعنی اسلام کی مخالفت میں. ٹھیک ہے. اور پھر ایک وجہ اور بھی بتائی جاتی ہے, اور وہ یہ کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جو تھے یہ شیب ابی طالب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے, چاہے مسلمان تھے یا نہیں, لیکن وہاں بھی ساتھ دیا, وہ ساتھ گئے تھے. ٹھیک. تو جو ظاہر اسلام کے راستے میں قربانیاں کرے گا پھر اس کا حق زیادہ بنتا ہے. یعنی بنو عبد المطلب نے زمانہ جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں بنو ہاشم کا ساتھ دیا. بنو ہاشم سے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور آپ کے ساتھ شیب ابی طالب میں داخل ہو گئے تھے. ان میں سے جو مسلمان تھے وہ تو اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے شیب ابی طالب میں داخل ہوئے تھے. شیب ابی طالب کا تو واقعہ پتہ نا سیرہ میں. اور جو کافر تھے وہ خاندانی حمیت کی وجہ سے ساتھ گئے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو تھے ان کے کہنے پہ گئے تھے, ان کی اطاعت میں, کیونکہ وہ ہر معاملے ہر موڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے. اگرچہ وہ مسلم نہیں تھے لیکن وہ ساتھ دیتے تھے, تو انہوں نے باقی خاندان والوں کو بھی کہا کہ تم بھی ساتھ چلو. واضح. ٹھیک ہے. اور یہ جو 2 قبیلے تھے بنو عبد شمس اور بنو نوفل, خونی اعتبار سے تو یہ آپ کے اہل بیت بنتے تھے, لیکن چونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی, مخالفت کی, اور قریش کے قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع کیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کا حصہ نہیں. تو ذی القربہ میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے مالدار, محتاج, مرد اور عورتیں سبھی شامل ہیں, سب کو ملا حصہ. یہ یاد رکھیے کہ مال غنیمت غریبوں کے لیے نہیں ہوتا جیسے زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ ہوتے ہیں, سبھی کے لیے ہوتا ہے جو اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. واضح. یعنی مال غنیمت عام صدقات سے مختلف ہے. پھر ہے والیتامى والمساکین وابن السبیل. یتیم کون ہے؟ بن باپ کے نابالغ بچے. نابالغ جوان ہونے پر یتیمی نہیں رہتی, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی بنا پر ان کے لیے خمس کا 5واں حصہ مقرر کیا, کیونکہ وہ اپنے معاملات کی خود دیکھ بھال نہیں کر سکتے, اپنے لیے کما نہیں سکتے, اپنے خرچ اٹھا نہیں سکتے, اور وہ کسی ایسی ہستی سے بھی محروم ہے جو ان کی ٹیک کیئر کرے, کوئی ان کا کفیل نہیں. پھر مساکین جو حاجت مند ہیں, چھوٹے بڑے, مرد عورت, محتاج اور تنگ دست, یعنی جو لوگ اپنی آمدنی سے اپنے بنیادی ضرورت کے خرچے پورے نہ کر سکیں, وہ مساکین ہوتے ہیں. یعنی مثلاً ایک شخص کماتا ہے, سیلری ہے اس کے پاس, لیکن وہ تو اس کے کھانے پہ بھی پوری نہیں ہو رہی. یہ مسئلہ آج کل بہت ہو رہا ہے, اس پہ میرے پاس بہت سوال آتے ہیں. رشتے دار ہیں, بھائی کے بچے ہیں, بھائی کی جاب ہے, لیکن اس جاب میں نہ گھر کا رینٹ پورا ہو رہا ہے, نہ ہی کھانے کا, نہ بچوں کی فیس, نہ دودھ, بیسک ہیومن نیڈز جو ہیں جس کی پوری نہ ہو, چاہے اس کی سیلری ہو, چاہے اس کے پاس گھر بھی ہو. مثلا گھر ہے لیکن کھانے پینے کو پورا نہیں پڑتا کیونکہ بچے زیادہ ہیں یا کوئی بھی وجہ.
تو ایسے لوگوں کو پھر زکوٰۃ بھی دی جا سکتی، اور یہ خمس تو ان کا حصہ بنتا تھا. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ککھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. نہیں، وہ فقیر نہیں، وہ بیگرز ہوتے ہیں، وہ فقیر نہیں کہلاتے. وہ ہماری اردو میں فقیر ہیں، ہم انہیں کہتے فقیر، حالانکہ وہ بیگر ہیں. مساکین سفید پوش ہیں. یہ کانسیپٹ بہت ضروری ہے آپ پہ کلیئر ہو، کیونکہ ورنہ پڑھ لکھ کے بھی لوگ ہر وقت یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں. ان کو واضح ہی نہیں ہوتا مسکین کون ہے، فقیر کون ہے، اور کس پہ لگتا ہے اور کس پہ نہیں لگتا. کبھی اس کو بھی دے دیتے ہیں جس پہ نہیں لگتا، اور کبھی اس کو نہیں دیتے جس پہ لگتا ہے. وہ بہت مین میخ میں چلے جاتے ہیں. فقر سے فقیر ہے. فقر کہتے ہیں یہ مورے کو، ریڑھ کی ہڈی کے مورے ہیں نا، ان میں سے ہر ایک کو فقرہ کہتے ہیں. فقر یعنی کمر توڑ مہنگائی جس کو بولتے ہیں نا، کمر ٹوٹ گئی، یعنی اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. تو جس کے پاس کچھ نہیں ہے نا وہ فقیر ہے، اور جس کے پاس ہے لیکن پورا نہیں پڑتا، ضروریات نہیں پوری ہوتی، سفید پوش کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. اور جو اس سے اوپر ہے ان کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہوتا ہے وہ گفٹس کا ایکسچینج ہو سکتا ہے، یا اور اسی طرح کسی خوشی مبارک کے موقع پر کچھ آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں. زکوٰۃ وغیرہ ان کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ نہیں کہ آپ کے بھائی کے بچے کی شادی اور آپ زکوٰۃ اس کو دے رہے ہیں. ہاں، اگر بھائی مسکین ہے کہ اس کے پاس بیسک نیڈز بھی پوری کرنے کو نہیں، پھر یاد رکھیے کل جو میں نے آپ کو واضح کیا تھا نا، نیڈز اینڈ وانٹس. نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کریں. نیڈ میں کیا کیا آتا ہے؟ کھانا پینا نیڈ ہے، چھت نیڈ ہے، گھر کا ہونا ایک نیڈ ہے. پھر اسی طرح لباس نیڈ ہے، ایجوکیشن نیڈ ہے. بیمار ہو گئے ہیں، علاج معالجے پہ خرچ. ہر ملک میں ویلفیئر سسٹم نہیں ہے کہ کینیڈا کی طرح آپ کو فری علاج ملے. یہاں بھی سب کو فری ہر چیز نہیں ہوتی. یعنی یہاں بھی ایسی بیماری مبتلا ہو جاتے ہیں جس کو ہیپ کور نہیں کرتی. تو ایسی صورت میں کئی آپ کے پاس پوسٹ آ جاتی ہیں، فلاں شخص کا یہ مسئلہ آ گیا ہے. یا بعض اوقات آپ دیکھیں یہاں پر فیونرل کے چارجز کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگوں کے لیے اپنا مردہ دفنانا مشکل ہے. تو ایسی صورت میں پھر آپ زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن چھان پٹک کے بیسک نیڈز ہیں یا وانٹس ہیں. وانٹس میں کیا ہے کہ شادی کا ڈریس اتنا قیمتی ہو اور کھانے اتنے زیادہ ہوں اور وینیو اور یہ ساری چیزیں، یہ نیڈز نہیں ہیں، یہ وانٹس ہیں. اور پھر اسی طرح جہیز میں بیسک نیڈز کی، یعنی کہ توا چولہا چمٹا، وہ جو بیسک کھانا پکانے کی چیزیں وہ تو نیڈ ہے، لیکن فینسی ڈنر سیٹ جو ہے وہ وانٹ ہے، وہ نیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب آپ نے دینا بھی ہو تو پھر اس چیز کو دیکھیے کہ مسکین بھائی شادی کر رہا ہے اپنے بیٹے بیٹی کی، وہ نیڈز پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، یا کیونکہ لوگ ڈائریکٹ پوچھتے کیا شادی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے؟ شادی کے لیے نہیں دیتے، وہ مسکین کو دیتے ہیں یا فقیر کو دیتے ہیں. تو وہ جس کو آپ دے رہے ہیں کیا وہ فقیر ہے یا مسکین ہے، تو اس کے حساب سے آپ آرام سے پھر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر پانچواں حصہ مسافر کے لیے جس کا خرچ ختم ہو گیا ہو. اب تو کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس ایسی محتاجی نہیں ہوتی، لیکن پہلے زمانے میں سفر بہت طویل ہوتے تھے، گھنٹوں کے نہیں ہوتے تھے. اب تو سارے سفر گھنٹوں میں گنتے ہیں نا. یہاں سے آسٹریلیا 22 آورز کی فلائٹ ہے، بہت دور ہے لیکن آورز. بعض اوقات ٹھیک ہے آپ سستی فلائٹ لیتے ہیں تو آپ کو 2 دن میں بھی پہنچاتی ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن پہلے زمانے میں دنوں اور ہفتوں اور مہینوں کے سفر ہوا کرتے تھے، اور اس میں انسان اپنی کمر پہ یا اونٹ کے اوپر کتنا کچھ لاد کے لے جا سکتا ہے، کھانا پینا. ابھی بھی ہو جاتے ہیں ایسے حالات. جو آپ فرما رہی تھی نا، ابھی بھی ہم جانتے ہیں کسی فیملی کو، وہ لوگ کہیں سے آ رہے تھے تو ٹورانٹو میں ان کو اسٹاپ کرنا پڑا کیونکہ ہسبینڈ اتنے بیمار ہو گئے، وہ وینکوور میں تھے، تو ان کو یہاں پہ اسپیشل جہاز میں لے کے جانا پڑا تھا وچ واز کاسٹنگ $90,000. تو اس کے لیے پھر اوبیسلی کافی لوگ اکٹھے ہوئے، جو کچھ وہ کر سکے انہوں نے کیا، کیونکہ اوہپ وہ کور نہیں کرتی ایسی چیزیں. تو حالانکہ ماشاء اللہ وہ ویل ٹو ڈو، مگر 90,000 پورا نہیں پڑتا، پر جان کا خطرہ ہو جاتا ہے نا جی. اور مسافر وہ ہوتا ہے جہاں نماز قصر ہو، یہ بھی یاد رکھیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سب کو برابر دیا جائے گا یا حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا؟ یہ خمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. 5واں حصہ نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے. اور مجاہدین میں کیسے تقسیم ہوگی؟ پیدل کو 1 حصہ اور سوار کو 3 گنا. 1 حصہ خود کے لیے، 1 حصہ اس کے گھوڑے کے لیے. دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ کچھ بھی نہیں لے کے گیا جنگ میں تو اس کا حصہ کم ہوگا، مگر ایک شخص ہے جو گھوڑا خرید کے ساتھ لے گیا اور وہ گھوڑا وہیں اس بیچارے کا شہید ہو گیا، تو اب جب وہ واپس آئے گا تو اس کو غنیمت میں گھوڑے کا حصہ بھی ملے گا. اب یہ ہے کہ کچھ لوگ عذر کی بنا پہ جنگ میں شریک ہی نہیں ہو سکتے. اب ان کا کیا ہوگا؟ وہ نہ مسکین ہے، وہ نہ فقیر ہے، نہ مسافر ہے، نہ ذوی القربہ میں ہے،
وہ جانا چاہتے تھے لیکن بوڑھے تھے یا پھر ان کی آنکھیں نہیں تھی، جیسے ابن ام مکتوم تھے، یا اور کوئی عذر تھا ان کا، یعنی چاہے فزیکل کوئی ڈسیبلٹی تھی یا پھر کوئی کام تھا، جیسے حضرت عثمان نہیں جا سکے تھے. کیوں؟ اپنی بیوی کی عادت کے لیے، ان کو چھوڑ نہیں سکتے، اور وہی ہوا، وہ پیچھے سے فوت ہو گئی. اگر وہ چلے جاتے تو ان کا جنازہ اور ان کے دفن کفن کا کون بندوبست کرتا؟ ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں حاضر نہ ہو سکے تھے، اس لیے کہ ان کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور وہ اس وقت بیمار تھی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے لیے بھی اتنا ہی اجر اور حصہ ہوگا جتنا اجر اور حصہ بدر میں شریک ہونے والوں کو ملے گا، یعنی جہاد میں شریک ہونے کا اجر بھی اور مال غنیمت کا حصہ بھی. پھر اسی طرح کیا خواتین کو بھی کچھ حصہ ملے گا؟ چونکہ جنگ تو مرد لڑتے ہیں، خواتین تو پیچھے کھانا پکاتی ہیں یا زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں. تو اگر وہ کسی طرح بھی جہاد میں شریک ہوئی ہیں تو کیا ان کا حصہ مقرر کیا جائے گا؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بھی غزوات میں شریک کر لیا کرتے تھے. وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور غنیمت میں سے انہیں بھی کچھ حصہ مل جایا کرتا تھا، یعنی اس خدمت کی وجہ سے. لیکن آپ ان کا حصہ باقاعدہ متعین نہیں فرماتے تھے، یعنی اپنی ڈسکریشن پہ جو چاہتے تھے ان کو تقسیم کرتے تھے. پھر اسی طرح جو جنگ میں شریک ہوئے ہیں مال غنیمت میں سب کا حصہ برابر ہوگا. عبداللہ بن شقیق کسی شخص سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ وادی قرا میں تھے اور آپ گھوڑے کا جائزہ لے رہے تھے. تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مال غنیمت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور باقی 4 حصے لشکر کے لیے. میں نے کہا، کیا ان میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کی نسبت زیادہ حق تو نہیں رکھتا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، حتیٰ کہ وہ تیر بھی جو دشمن کی جانب سے آیا تمہارے پہلو میں آ لگا، تم اسے اپنے پہلو سے نکالو تو تم اپنے مسلمان بھائی کی نسبت اس کے زیادہ حقدار نہیں کہ نہیں اس کو تو کوئی زخم نہیں آیا، مجھے یہ تیر لگا تھا تو مجھے زیادہ دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سب کا حصہ برابر کا ہی ہوگا اور اس کو انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا ہوگا. نو فیوریٹزم. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال غنیمت پہنچتا تو آپ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے اور وہ لوگوں میں اعلان کرتے تو سب لوگ اپنی اپنی غنیمت لے کر آ جاتے، آپ کے پاس جمع کرا دیتے. پھر آپ اس میں سے 5واں حصہ الگ کر کے باقی مجاہدین میں برابر تقسیم فرما دیتے. بس ایک شخص اس تقسیم کے بعد بالوں کی بنی ہوئی لگام لے کر آیا، جیسے ایک چٹیا ہوتی ہے نا، ایسے بالوں کی بنی. کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اس مال غنیمت میں سے ہے جو ہمیں ملا تھا. آپ نے پوچھا، کیا تم نے بلال کو 3 مرتبہ اعلان کرتے ہوئے سنا تھا؟ اس نے کہا، ہاں. آپ نے فرمایا، تو پھر کیا چیز تمہیں یہ اس وقت لانے میں مانے، اس وقت کیوں نہیں جمع کرایا؟ اس نے معذرت پیش کی. آپ نے معذرت قبول نہیں کی. آپ نے فرمایا، قیامت والے دن اس کو لے کر آنا، اب تو میں تم سے اس کو ہرگز قبول نہیں کروں گا. یعنی جب کہا گیا تھا کہ کوئی ایک سوئی دھاگے برابر چیز ہے تو وہ بھی جمع کراؤ، تو تم نے کیوں نہیں جمع کرائی؟ اور پھر اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت ایکشن لیا کہ آج کے بعد کوئی اس قسم کی خیانت نہ کرے. یعنی وہ عبرت کا نمونہ بھی بنانا ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے اتنی ڈیٹیل میں کیوں تقسیم بتا رہی ہیں، اب تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اب تو UN کے قوانین کے مطابق نہ ایسی جنگیں ہیں اور نہ ہی غنیمت ہے اور نہ ہی یہ سب کچھ، تو پھر یہ اتنی ڈیٹیل کیوں؟ اور آپ نے تو تقسیم بھی نہیں کرنی تو کیوں بتا رہی ہوں آپ کو؟ میں تو آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ اسلام کا جو نظام ہے یا سسٹم ہے یا جو طریقہ کار ہے تقسیم کا، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا، وہ کتنا خوبصورت ہے. ہر حقدار کو اس کا حق. پوری سوسائٹی خوش ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، معذوروں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور جنگ میں شریک ہونے والوں اور نہ شریک، یعنی سب کو. تو ایسا معاشرہ کیسا خوشحال ہوگا جس میں ہر ایک کا خیال رکھا جائے. ورنہ مال ہی فساد کی بنیاد بنتا ہے. اب آپ دیکھیں بیک ہوم جو آج کل حالات ہیں کہ کچھ لوگوں کو فری بجلی مل رہی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بل دے رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں. یعنی بہت بری حالت ہے. تو تکلیف ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو فری دی جا رہی ہے آخر ان کی کس خدمت کی بنا پر کہ جو خدمت دوسرے نہیں کر رہے. تو معاشرے کے اندر پھر اس گروہ کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے جو اس طرح کے ایڈوانٹیج لے رہا ہوتا ہے. تو اب بجلی ایک بیسک نیڈ ہے نا، ایک بیسک ضرورت ہے. گرمی بھی شدید ہے، پنکھا بھی چلے گا، کہیں AC بھی چلے گا، کہیں لائٹ بھی جلے گی، بچوں کے امتحان ہے، راتوں کو جا کے پڑھنا، یعنی ضرورت ہے نا، بیسک نیڈ ہے. تو اگر وہ اتنی زیادہ مہنگی ہو جائے تو پھر لوگوں کا حال کیا ہوگا؟
تو پھر سوسائٹی میں انریسٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں اتنا پریویلیجڈ ہے اور ہم کیوں نہیں ہیں, ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا, انہی کو کیوں مل رہا ہے. تو جہاں بھی عدل و انصاف ہوتا ہے وہاں خوشحالی آتی ہے. اگر کوئی کفر پر بھی ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ نظام چل جائے گا, خوشحالی ہوگی. لیکن اگر کوئی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے تو وہاں پر پوچھ ہوگی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کنتم آمنتم باللہ, اس سارے کا تعلق ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, یعنی اس حکم کی پابندی کرو غنائم کی تقسیم کے بارے میں, اگر تم ایمان رکھتے ہو. امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں ایک باب یہ قائم کیا ہے, اس کا عنوان یا ٹائٹل ہے باب ادا الخمس من الایمان. غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا بھی ایمان میں سے ہے, یعنی ایمان کا حصہ ہے. یعنی غنیمت کی صحیح تقسیم بھی ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم جانتے ہو صرف ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے کہا, اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا, اور یہ کہ مال غنیمت میں سے جو ملے اس کا 5واں حصہ بیت المال کو دے دینا, کیونکہ پھر وہ اب بیت المال میں جمع ہوگا تو وہاں سے پھر سب حصہ داروں کو حصہ مل جائے گا. ٹھیک. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان, اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر, بندہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یوم الفرقان, فرقان کے دن. فرقان کا دن کون سا تھا؟ بدر کے دن. یوم التقى الجمعان, جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں. جمعان جمع ان کی تسنیہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی مسلمان اور کافر. تو یوم بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اس لحاظ سے یوم الفرقان تھا کہ اس مارکے نے فیصلہ کر دیا تھا کہ حق کس فریق کے ساتھ ہے, حق پر کون ہے, کیونکہ انہوں نے خود ہی دعا کی تھی نا, اور باطل پر کون ہے. اور یہ 17 رمضان 2 ہجری کا واقعہ ہے, جمعہ کا دن تھا جب یہ بیٹل شروع ہوئی تھی. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی بدر کے دن اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا تھا کہ جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس پر غالب آتا ہے, کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. اور یہ اس کی قدرت کے ساتھ ہی ہوا کہ اس نے بدر کے دن مسلمانوں کی مدد کی, اس کے باوجود کہ ان کی تعداد بہت کم تھی. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے, جو چیز ہم نے سیکھی, وہ ہے مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا وہ طریقہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اور یہ کہ مال غنیمت کی تقسیم ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے.